السلام علیکم، میں ہوں ابرار اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پنجاب اسمبلی سے ترجمان پنجاب حکومت عطا تارڑ صاحب کی ایک تصویر، ایک عکس سامنے آیا جس میں ایک ہاتھ میں انہوں نے آئین پاکستان تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ایک نازیبا اشارہ کر رہے تھے۔ یہ تصویر ایک آئیکونک تصویر ہے، یہ تصویر ایک سمبولک تصویر ہے۔ یہ ایک تصویر جو ہے اس ملک کی تاریخ کا پورا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ یہ اس ایک تصویر کی مدد سے اگر کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کو سمپ کیا جائے تو آپ صرف اس ایک تصویر کی مدد سے اس ملک کی تاریخ بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ اشارہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عطا تارڑ صاحب نے ایک نازیبا اشارہ کیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس اشارے کا مطلب بیان کرنے کے لیے تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ الفاظ تلاش کر سکوں، تو جو الفاظ میں تلاش کر سکا اس اشارے کا مطلب سمجھانے کے لیے وہ ہے بھاڑ میں جاؤ۔ فرض کر لیجئے کہ اس اشارے کا مطلب ہے بھاڑ میں جاؤ۔ اب ذرا ہم اس تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تصویر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصے میں ہے آئین پاکستان، جبکہ دوسرا حصہ اس تصویر کا ایک ایسے شخص پر مشتمل ہے جو دولت مند ہے، جو طاقتور ہے، جو ایک منصب پر فائز ہے، جو اثر و رسوخ والا ہے، اور جبکہ اس تصویر کا تیسرا حصہ ہے جس میں وہ اشارہ کر رہا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ اس ملک میں پچھلے 75 سالوں میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا، سب شہری برابر ہوں گے، لیکن ایک منصب پر فائز شخص، ایک طاقتور شخص، ایک اثر و رسوخ رکھنے والا شخص کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سب کو حاصل ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی طاقتور شخص، منصب پر فائز شخص، اثر و رسوخ والا شخص کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ پچھلے 75 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا یہی کچھ نہیں ہوتا رہا؟ ایک طالب علم ڈگری لے کر ہاتھ میں کسی دفتر میں جاتا ہے اور آئین پاکستان کے تحت میرٹ پر آتے ہوئے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نوکری کا میں حقدار ہوں، لیکن اس وقت وہ منصب پر فائز شخص، وہ طاقتور شخص کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ ایک غریب کسی تھانے کچہری میں جاتا ہے اور اپنے حق کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کے آئین کے مطابق حق کی بات کرتا ہے، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کی بات کرتا ہے، لیکن وہاں پر بیٹھا ہوا ایک طاقتور شخص، ایک منصب پر فائز شخص کہتا ہے کہ بھاڑ میں جاؤ۔ یہ تصویر اس ملک کے سیاستدانوں کا جو منافقانہ رویہ ہے اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ یہ سیاستدان جب الیکشن سے پہلے وعدے کر رہے ہوتے ہیں تو اس آئین پاکستان کے مطابق وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ حقوق فراہم کریں گے جو اس آئین پاکستان میں واضح کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کے ان حقوق کا تحفظ کریں گے جو اس آئین میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن الیکشنز کے بعد یہی سیاستدان پھر اشارہ کرتے ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ۔ یہ سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ دوبارہ بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اس آئین کے مطابق حقوق دلوائیں گے، عوام کا تحفظ کریں گے، لیکن جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ بھاڑ میں جاؤ۔ آپ غور کیجئے گا کہ کیا اس ملک کے پچھلے 75 سالوں میں اس ملک کے گلی کوچوں میں، اس ملک کے ایوانوں کے اندر، اس ملک میں دفاتر کے اندر، چوک و چراہوں کے اندر کیا اسی تصویر کے مطابق نہیں ہوتا رہا؟ کوئی نہ کوئی شخص اٹھتا ہے طاقتور، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس اثر و رسوخ ہے، وہ پھر اشارہ کرتا ہے کہ تم سب بھاڑ میں جاؤ۔ میں اپنے ملک کے باسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس ملک میں ایوانوں کے اندر ہونے والے کھیل کی سمجھ نہ آئے، اس ملک میں اقتدار کے اوپر جو قابض لوگ ہیں، اگر آپ کو کبھی ان کو سمجھنا ہو، اگر آپ کو ان کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ اس تصویر کو ضرور سامنے رکھیے گا، بلکہ اس تصویر کو اپنے دل پر نقش کر لیجئے گا، اس تصویر کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیجئے گا۔ اور اس شعر کی مانند کہتے ہیں نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو دل کے آئینے میں اس تصویر کو رکھیے۔ جب آپ کو اس ملک میں یہ اقتدار کے اوپر جو لوگ فائز ہوتے ہیں، ایوانوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جب کبھی آپ نے ان کو سمجھنا ہو تو آپ ذرا گردن جھکائیے، دل کے اندر موجود اس تصویر کو دیکھیے اور سمجھیے کہ یہ دکھاتے کچھ اور ہیں اور یہ کرتے کچھ اور ہیں، یہ وعدہ کسی اور چیز کا کریں گے، لیکن جب یہ اس پوزیشن پر آئیں گے تو یہ اشارہ کسی اور چیز کا کریں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تصویر ایک آئیکونک تصویر ہے، یہ تصویر ایک سمبولک تصویر ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار اسلم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔